بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی کہانی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بابا۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے، یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان، جی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس اذان کو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ کیوں ضروری ہے؟ صحیح ہے، اس پہ میں کچھ کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، ایک بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھے، ان کی جو بیوی تھی، اچھے تھے، ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، سمجھے آپ؟ تو ہاں، انہوں نے نا جب سعودیہ میں نا وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے وہاں بنوائی تھی، صحیح ہے؟ تو اور جو ہے اتنی نیک تھی، ان کا جو محل تھا نا اس میں سینکڑوں لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ تو محل ان کا گھر جو تھا بہت بنگلہ بڑا، کوٹھی ان کی، بادشاہ بہت بڑا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں نا۔ ان کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے جنت میں بیٹھی ہوئی ہیں، کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں وہی ملکہ زبیدہ نا، اور ان کی ان کے برابر میں ان کی سہیلیاں، ان کی دوست بیٹھی ہوئی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، مزے کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے، جس نے خواب دیکھا، اس نے خواب میں ان سے پوچھا، او آپ اتنے مزے میں ہیں، جنت میں باغ ہے، نہریں ہیں، اور درخت لگے ہوئے ہیں، کھانے طرح طرح کے کھانے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، اور جو ہے ہر طرف ہریالی ہریالی، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ نا مزے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ان سے خواب میں کسی نے پوچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، تو آپ کے کیا کرتی تھیں؟ آپ کون سا نیک عمل کرتی تھیں؟ سمجھ گئے؟ تو جنت تو انہوں نے کیا، خدمت کر، نہیں آپ سوری، آپ ذرا صبر کر جائیں، آپ بہت فاسٹ جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام کرتی تھی، جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتی، میں کوئی کام کر رہی ہوتی، میں لیٹی ہوئی ہوتی، باتیں کر رہی ہوتی، جیسی مؤذن کی آواز سنتی میں، تو جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی تھی، اور اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کرتی تھی جب تک مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو جاتی۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے کس کی عظمت کی، اس تعظیم کی، اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کی بڑائی اور ادب۔ انہوں نے، ادب ہے نا، ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، تو اللہ کے نام کا بھی بہت بڑا ادب ہونا چاہیے۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ ادب کیا، تو وہ ادب اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اچھا یہ عورت اتنی اچھی ہے، جب میرا نام سنتی ہے سارے کام کاج چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ کیا سمجھی آپ اس کہانی سے؟ آپ کیا سمجھی اس کہانی سے؟ کہ اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، چپ ہو کے نہیں، چپ ہو، سارے کام کیا کر دینے چاہیے؟ ختم۔ اچھا، اگر آپ اذان ہو گئی اور آپ کھیل رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، آپ اذان ہو گئی، آپ کاپی میں کچھ لکھ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا۔ شاباش۔ اچھا، اگر کبھی ایسا ہوا آپ اذان ہو گئی اور آپ جو ہے نا وہ بڑے مزے کے کھانے کھا رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آج آپ کھانا کھا رہی تھیں اور آپ کو پلاؤ پسند ہے، آپ بڑے مزے سے پلاؤ کھا رہی تھی اور ایک دم اذان ہو گئی تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے کیا تھا ایسے؟ چھوڑ دیا تھا نا؟ ہاں شاباش، ہاں چھوڑ دیا تھا اس نے، ماشاءاللہ، رک گئی تھی نا۔ تو آپ ہمیشہ ایسا کرتی ہیں جب اذان ہو جاتی ہے سارے کام چھوڑ دیتی ہیں، یا
یا کبھی 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 گڑبڑ بھی کرتی ہیں؟ کبھی امی بتاتی تھی مجھے. اچھا تو آج سے آپ نیت کر لیں آپ اللہ کی ولیہ بن جائیں گی. اللہ پاک ایسے خوش ہو جائیں گے کتنی پیاری بچی ہے بھائی. اللہ میاں فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں دیکھو ذرا دیکھو اس بچی کو تو دیکھو کتنی پیاری ہے کتنی پیاری ہے. سارے کام چھوڑ دیتی ہے. خوش ہو جائیں گے اللہ میاں آپ سے بہت زیادہ. پھر آپ کے اوپر اللہ میاں کی رحمتیں آئیں گی. کریں گی پھر صحیح ہے. اور اوروں کو بھی بتائیں گی اگر گھر میں جیسے امی ہیں جریر بھائی ہے اور ہیں بابا ہے ہاں اور اگر کوئی اور کام کر رہا ہوگا تو آپ کیا بولیں گی سب کو؟ چھوڑ دو بھائی اذان ہو رہی ہے سب خاموش ہو جائیں. فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیا. کریں گے انشاءاللہ. اچھا اذان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اذان کا مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جریر بتائے گا. جریر کو اللہ اکبر کو نہیں مطلب پتا؟ ہاں بتاؤ بھائی مسئلہ. اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ سب سے اچھا عجیب بات سنو آپ کہ 5 مرتبہ اللہ پاک ہمیں یہ بات سناتے ہیں. ہم کام میں لگے ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں اے مسفرہ اے جریر اے ساری دنیا کے انسانوں سنو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے. نہیں سمجھے؟ اچھا سب سے بڑے کا کیا مطلب ہوا بتاؤ مجھے. اللہ سب سے بڑے. چلو آج ایسا کرتے ہیں میں اذان کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ آئندہ اذان سنیں گی نا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور سیکھ بھی جاؤں گے. ہاں اوروں کو بھی بتائیے گا. صحیح. اچھا چلو پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے. تو مؤذن صاحب کتنی مرتبہ یہ جملہ بولتے ہیں اذان؟ ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شروع میں 4 مرتبہ اور جب اذان ختم ہو رہی ہوتی ہے کتنی مرتبہ؟ 2. 4 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 5. 6 ہو گئے نا. اچھا 6 تو ہو گئی فجر کی اذان میں. ہاں. تو فجر کی اذان میں پھر 6 ہو گئے ظہر کی اذان میں. ہاں. پھر 6 ہو گئے عصر کی اذان میں. 6 ہو گئے مغرب اور 6 عشاء. کتنے ہو گئے بتاؤ بھائی؟ 6 12 ہو گئے. ہاں 30 مرتبہ. اچھا ایک بات سوچنے کی ہے ہمارے اللہ 30 مرتبہ ہمیں یہ کہتے ہیں سب سے بڑا میں ہوں سب سے بڑے اللہ ہیں سب سے بڑے اللہ ہیں سب سے. اچھا یہ اذان کتنے عرصے سے ہو رہی ہے؟ بہت عرصے. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے نا. اچھا ذرا سا آپ ہر روز ہوتی ہے 5 مرتبہ ہوتی ہے. اچھا جب سے آپ پیدا ہوئی ہیں جب سے ہو رہی ہے نا تو کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا یہ بات اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے اللہ سب. اچھا یہ بتاؤ اچھا یہ بتائیے اللہ سب سے بڑے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی بات ماننی. نہیں غلط. آپ سنو میری بات سنو. دیکھو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو آتا ہے ویسے؟ سنو. اچھا علم کے اعتبار سے معلومات کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. مطلب اس کا مطلب میں یہ ہے مثال کے طور پہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو اللہ پاک علم کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ آپ دیکھو مجھے بابا کو آپ کے بابا کو کوئی چیز پڑھنی پڑتی ہے تو آپ کے بابا کہاں سے کتاب سے استاد سے ہیں. کتاب کے بغیر تو مجھے نہیں آتا نا. بولیے نا بھائی. نہیں. اچھا لیکن اللہ پاک کو کتاب کے بغیر بھی سب پتہ ہے. اچھا آپ کے گھر میں کتنی کتابیں؟ بہت ساری. اچھا یہ ساری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو آتا ہے؟ یہ نہیں. بابا کو آتا ہے؟ بابا کو بھی نہیں آتا. بابا کو بھی نہیں. امی کو بھی نہیں آتا. لیکن اللہ پاک کو سب آتا ہے. یہ آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھاؤ گی نا وہ اللہ پاک کو آتی ہے. بخاری رکھی ہوئی نا کتنی ساری جلدیں ہیں کتنی موٹی کتاب ہے. اچھا یہ دیکھو یہ کتنی جلدوں میں کتاب رکھی ہوئی ہے 1 2 3 4 5
وہ ایک وہ رکھی 5 وہ کتنی جلدوں میں رکھی ہوئی؟ حیات یہ رکھی ہوئی ہے مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے. کتنی جلدیں ہو گئی اس کی؟ 5. اچھا وہ دیکھو ایک منٹ وہ حیات الصحابہ رکھی ہوئی ہے اس کی کتنی جلدیں؟ 4. 3. اچھا 3 جلدیں. اور سنو اچھا یہ شریف رکھی ہوئی ہے اتنی موٹی موٹی اس کی کتنی جلدیں؟ بہت. 4. 2 تو یہاں رکھی ہوئی ہیں 2 میرے بیگ میں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. اچھا اس کمرے میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے کتنی جلدیں؟ 16 جلدیں 17 جلدیں پیچھے. ہاں ایک کتاب کی پورا سیٹ 18 جلدیں بھی ہیں 19 جلدیں بھی ہیں. ہاں ایک کتاب میں ایک کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے دیکھو ہمارے یہاں لائبریری میں. اچھا ایک بات اور بتاؤ مجھے ہماری مدرسے کی لائبریری دیکھی ہے آپ نے؟ لائبریری میں دارالفتہ میں ہم نے آئی تھی ایک دن. آپ کو اس کی کتنی کتابیں ہیں اس میں؟ اچھا وہ کتنی ساری ہے نا وہ سب اللہ پاک کو آتی ہیں جو بھی میں. اچھا ایک منٹ کچھ دنوں پہلے آپ ایکسپو سینٹر گئی تھی ٹائم کے ساتھ اس میں وہاں کتنی کتابیں تھی؟ بہت سوری. وہ سب اللہ کو آتی ہیں کسی کو آتی ہیں؟ تو دیکھو علم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ اللہ کو پتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا ایک منٹ اگر ایک بات بتاؤ کہ ابھی جو میں نے باتیں بولی ہیں نا آپ وہ ساری باتیں دوبارہ کر سکتی ہو؟ نہیں بابا بالکل ترتیب سے نہیں آپ سن نہیں رہے کہانی نہیں دیکھو انہوں نے کھیل میں لگا دیا جریر نے. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو باتیں میں نے ابھی کہی وہ ساری باتیں آپ کر سکتی ہو؟ نہیں. آپ کر سکتے ہو جریر؟ اچھا ساری کل جو کچھ تم نے کل بولا تھا آج وہ ساری باتیں بول سکتے ہو ہیں؟ اچھا جو کچھ تم نے 10 دن پہلے کھایا تھا تم بتا سکتے ہو؟ نہیں. 20 دن پہلے؟ اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں نے آج تک جو کچھ کھایا اللہ پاک کو پتا ہے. بابا جو کچھ بولا اللہ پاک کو پتا ہے. جو کچھ دیکھا اللہ پاک کو پتا ہے. جو کچھ سنا اللہ پاک کو پتا ہے. کیسا علم ہے اللہ پاک کا. اچھا ایک بات بتاؤ آپ کے گھر میں وہ جو پودے لگے ہوئے اس کے پتے کتنے؟ بہت سارے. آپ بتا سکتے ہو کتنے؟ لیکن اللہ پاک کو پتا ہے. اچھا یہ بتاؤ وہ جو گراؤنڈ ہے آپ کا اس میں کتنے درخت ہیں؟ بہت سارے. ان درختوں پہ پتے کتنے ہیں؟ بتا تو نہیں سکتے. شاباش. اچھا یہ تو بتا سکتی ہو نا آپ کے سر پہ بال کتنے؟ بہت سارے. گن سکتی ہو؟ اللہ پاک کو یہ بھی پتا ہے کہ مسفرہ کے سر پہ کتنے بال ہیں اس کے جریر کے سر پہ کتنے بال ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں پر جتنے بال ہیں اللہ پاک کے علم میں. امی کے کتنے بال ہیں بابا کے کتنے بال ہیں سب اللہ کو پتا ہے. سب اللہ. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں جب ہوا چلتی ہے پتے گرتے ہیں نا تو کتنے پتے گرے اور گر کے کہاں گئے اور پھر کس بکری نے اس کو کھایا پھر اس بکری کا دودھ کس نے پیا یہ سب اللہ کا ہے. یہ سب ایسے اللہ ہے. تو دیکھو جب اذان اللہ تو سب سے بڑے. ہاں تو سب سے بڑے کا مطلب کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک سے زیادہ کسی کا علم نہیں. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں اللہ پاک سے کوئی بات اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ آہستہ بولتی ہو نا وہ بھی اللہ کو پتا ہے. زور سے بولو وہ بھی اللہ پاک کو پتا ہے. مثال کے طور پہ آپ امی کے کان میں کوئی بات بولو تو مجھے پتا چلے گا نہیں لیکن اللہ پاک کو پتا چلا. اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں آپ کوئی بات سوچو سوچو بھائی کوئی بات سوچو اچھی سی کوئی بات سوچو. سوچی سوچ رہی ہوں بابا میں تو. ہاں سوچو موبائل دیکھنے کا میں نے سوچو مجھے بتاؤ مت. کوئی اچھی سی بات سوچ لو. جب میں پوچھوں سوچ لی. اب دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا آپ نے کیا بتاؤ کیا سوچا تھا؟ موبائل نہیں دیکھنا. اچھا جریر آپ سوچو کوئی بات سوچ لی. اچھا مسفرہ تم بتاؤ جریر نے کیا سوچا؟ نہیں ایسی بتاؤ نا آپ کیا سوچا. نہیں پتا نا اللہ پاک کو پتا ہے پہلے سے. جریر کے سوچنے سے پہلے بھی اللہ کو پتا تھا یہ کیا سوچے گا. بتاؤ کیا سوچا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے. جریر نے کتنی اچھی بات سوچی اللہ سب سے بڑے. اور میں نے کتنی اچھی بات سوچی موبائل کم دیکھنے میں. ہاں
ویسے آپ دادی اماں لگتی ہو میرے کو کبھی کبھی. بابا کہانی سنا یار ایسے نہیں بولو پھر. میں اور کیا سنا رہا ہوں, کتنی اچھی کہانی سنا رہا ہوں آج. تو آج آپ کو مطلب سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے. سب سے بڑے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معلومات, اللہ کا علم اللہ کا علم سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑے. اچھا کل قیامت جب ہوگی نا تو اللہ پاک کو سب پتا ہوگا کہ مسفرہ نے کیا کیا دیکھا. خواب میں بھی جو دیکھا وہ بھی پتا ہے, جاگتے ہوئے جو آپ دیکھ رہی ہو. اچھا ایک منٹ, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں صبح سے لے کے ابھی رات ہو رہی ہے نا, آپ نے کیا کیا دیکھا آپ بتا سکتی ہو؟ کیسے کیا دیکھا تھا مثلاً؟ کتاب اور قرآن. اور اب دیکھو آپ تو سوچ رہی ہو, چلو آپ بتاؤ میں بتاؤں گا. لائٹ اور گھڑی اور کمبل اور پنکھا کمرہ. بھائی آپ گن گن کے تھک جاؤ گی, نہیں سمجھے, اور آپ بھول بھی جاؤ گی. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ پاک کو سب پتا ہے. یہ اچھا اب سنو میری بات, اب میری بات سنو. جو کچھ ہم بولتے ہیں اللہ کو پتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کو پتا ہے, جہاں جہاں ہم چلتے ہیں وہ بھی اللہ. اچھا آپ مثال کے طور پہ کمرے میں چلی نا, اب آپ کو پتا ہے کہ صبح آپ کہاں کہاں سے چلی تھی. میں کہوں کہ صبح سے لے کے آپ جہاں جہاں چلی ہو دوبارہ چل کے دکھاؤ, چل سکتی ہو؟ نہیں چل سکتی بھائی. ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے پہلے آپ کچن میں گئیں, پھر واپس آئیں, پھر کہاں گئیں آپ کو یاد ہی نہیں, پھر کہاں گئیں, اس کے بعد کہاں گئیں؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا, ناممکن ہے. یہاں سے مدرسے گیا, مدرسے سے گھر پہ آیا. تم گھر میں کتنی مرتبہ کس جگہ پہ چلے پتہ ہے؟ یہاں سے بڑے کمرے میں گیا, بڑے کمرے سے واش روم گیا, واش روم سے واش روم بھی آیا, باہر بھی گیا. اللہ پاک کے سب علم میں. اچھا اب میری ایک بات سنو, جب قیامت ہوگی نا, بابا بات سنو. ہاں جب میں ابھی چلی گئی ناشتہ نے بچے کو دینا, جیسے میں چل کے آیا تھا تو آپ ڈانٹتے جیسے ہے نا, تو میں فون جا کے لیٹ جاتی ہوں نا, تک منہ پہ رکھ کے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا میری ایک بات سنو, تو آج یہ بات ہمیں پتہ چلی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. اور سب سے بڑے کس اعتبار سے ہیں؟ علم کے اعتبار سے کون سب سے بڑا ہے؟ اللہ. اچھا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, اللہ پاک کا علم سب سے زیادہ ہے. ٹھیک پتہ چل گیا آپ کو؟ پتہ چل گیا سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ اللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جیسے اللہ پاک کا علم سب سے زیادہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی سب سے زیادہ ہے. تو بابا قدرت کا کیا مطلب؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جیسے آپ ہو ایسی ایک اور مسفر اب میں بنا سکتا ہوں؟ نہیں. ہے اللہ تو بنا سکتا. نہیں, کون بنا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنا سکتا نہیں, ہے؟ اللہ بنا سکتا. سوائے اللہ کے کوئی نہیں بنا سکتا نا. بس اللہ بنا سکتا. اچھا یہ جو آپ کی آنکھ ہے, کسی بازار میں ایسی آنکھ ملتی ہے؟ نہیں ہے. نہیں. کسی دکان پہ نہیں. کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں. ہے کوئی بھی دکان میں نہیں تو ملتی ہے نا. دکان پہ آنکھ ملتی ہے؟ نہیں بنا سکتے. نہیں ایسی اصلی پوچھ رہا ہوں, بنا سکتے ہیں. آپ کا جو یہ ناخن ہے چھوٹا سا, ایسا ناخن کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں. تو اب بتاؤ سب سے, تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ قدرت والے, سارے کام جاننے والے, سب کے کام بنانے والے کون ہیں؟ اللہ. بابا دیکھیں. اچھا ایک منٹ, کسی کے بابا کا انتقال ہو جائے تو ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ڈاکٹر صاحب تو کر سکتے ہوں گے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ بھی کر سکتے, اللہ پاک کر سکتے ہیں, اللہ پاک کر سکتے ہیں, لیکن کریں گے نہیں. اللہ پاک بعد میں کریں گے. صحیح. تو دیکھو ایک اچھا عجیب بات پتہ چلی کہ ساری دنیا کے انسان کسی انسان کو بنا نہیں سکتے, کسی انسان کو زندگی نہیں دے سکتے, کسی انسان کو موت نہیں دے سکتے. سب کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, آپ کس چیز سے بولتی ہو؟ منہ سے, زبان سے. زبان سے نا, ہاتھ سے بول کے دکھاؤ.
بول ہی نہیں سکتے. لیکن کل قیامت جب ہوگی نا، ہاں اللہ پاک ہاتھ کو بولیں گے، یہ بولے گا، ہاتھ بولے گا. کیسے؟ عجیب بات ہے نا، وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. قرآن میں جریر آپ نے پڑھا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، ہے پڑھو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب کل قیامت ہوگی نا، اب مسفرہ کو اللہ پاک بلائیں گے، کسی کو بھی بلائیں گے. صحیح ہے؟ ہاں سنو، سمجھ گئے؟ اب ایک شخص کو اللہ پاک بلائیں گے، اللہ پاک کہیں گے تم نے گندی گندی حرکتیں کی تھی، تم نے کسی کو مارا تھا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں مارا تھا، جھوٹ بولے گا نا، میں نے تو مارا ہی نہیں تھا. اللہ میاں کہیں گے تم نے گندی چیزیں دیکھی تھی؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی تھی. اچھا، اللہ میاں کہیں گے اچھا، اللہ میاں اس کی زبان بند کر دیں گے. مطلب کچھ ایسا کر دیں گے وہ بولنا چاہے گا، بولے گا نہیں. پھر اللہ میاں اس کے ہاتھ کو بولیں گے بتاؤ اے ہاتھ تم نے کیا کیا تھا؟ اس کا ہاتھ بولے گا میں نے اللہ فلاں کو مارا تھا، میں نے اس کی چیز چھپائی تھی، میں نے اس کی چیز نوچ لی تھی. پھر اللہ کہیں گے ٹھیک، اچھا اے آنکھ تم بتاؤ. اب آنکھ بولے گی. کیسے آنکھ بولتی؟ وہی تم بیٹا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، اس دن سمجھ میں آئے گا. آنکھ بولے گی، آنکھ بولے گی گندی چیزیں دیکھی تھی. اللہ کہیں گے ٹھیک. پھر اللہ پاک پیر کو بولیں گے تم بولو. پھر پیر بولے گا میں گندی جگہ پہ گیا تھا. پھر جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کھول دیں گے نا، تو وہ اپنے ہاتھ کو ڈانٹے گا، ارے بے وقوف. اپنے ہاتھ کو بولے گا بے وقوف تو نے اللہ میاں کو کیوں بتا دی ساری باتیں. پھر وہ پیر کو بولے گا بے وقوف تو نے اللہ میاں کو ساری باتیں کیوں بتا دی. سب کو بولے گا. وہ پیر بولے گا میں کیا کروں بھائی، اللہ میاں نے بلوایا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ناک بھی بولے گی. کیسے؟ بس اللہ بلوائیں گے. تو اس سے پتہ چلا ابھی تو نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے نا ایسا. اس لیے ایک بات پتہ چلی، اپنے جسم سے نا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، بس اچھے کام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، صحیح ہے، امی کام کرنا چاہیے، جو امی بولے وہی کرنا چاہیے. نہیں بابا بولے وہ بھی کرنا چاہیے، ساری باتیں امی کی نہیں ماننی چاہیے. بابا بولے وہ بھی کرنا چاہیے، امی بولے چیزیں رکھو وہ بھی کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کی تقریر ختم ہو گئی. اب میں اب ماشاء اللہ تقریر آپ کی بہت لمبی ہو جاتی ہے. بڑبڑیا نہیں بولو بھائی. اچھا میری بات سنو. اچھا سمجھ آ گئی آج آپ کو؟ ابھی ہم چل رہے تھے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے جیسے. اچھا اب آپ بتائیے آپ کیا سمجھیں اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. کس سب سے بڑے علم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں شاباش، اللہ سب سے بڑے ہیں. ہاں اللہ سب سے قدرت والے ہیں. اللہ کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ اللہ. کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. بیماری کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. ترقی کون دیتا ہے؟ ہاں ایسے ہمارے اللہ ہیں. تو 5 مرتبہ اذان میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سناتے ہیں، غور سے سنو اے مسفرہ، اے جریر غور سے سنو، میں سب سے بڑا ہوں. کان بول سکتے؟ کان بھی بولے گا. پتہ ہے کیا بولے گا؟ کسی نے کان سے گانا سنا ہوگا، غیبتیں سنی ہوں گی، وہ تو گندی چیز ہوتی. ہاں تو کان بتائے گا، کان بولے گا میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ سنا تھا. ہاں اور کان اچھے ہوتے لیکن کان تو اچھا ہوتا ہے. کان اچھا، پورا جسم اچھا ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. تو بابا سر. اچھا چلو اب ایک سر بھی بولے گا. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ تو پیر سے چلتی ہو نا، سر سے چل سکتی ہو؟ نہیں. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کافر کو الٹا چلائیں گے، اس کا سر نیچے ہوگا پیر اوپر اور وہ چل رہا ہوگا سر سے. جی کافر کو؟ ہاں مسلمان نہیں. مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں. ہاں تو جو دیکھو جو الٹے کام کرے گا نا اللہ پاک اس کو الٹا چلائیں گے.
تو الٹے کام کرنے چاہیے سیدھے سیدھے اچھے کام اور سیدھے کام کرنے چاہیے. اچھا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. کس کیا مطلب علم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ معلومات ہیں. ساری کتابیں اللہ کو آتی ہیں. اور سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ. سب سے قدرت والا کون ہے؟ اللہ اکبر. اب آپ نے اذان کو توجہ سے سننا ہے. صحیح ہے، غور سے سننا ہے اذان کو. اب یہ جو میں نے ساری باتیں بولی نا، جب اذان ہو رہی ہوگی نا، اب آپ سنیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ لڑکی بہت اچھی تھی. کون؟ زبیدہ؟ ہاں بہت اچھی تھی. اللہ پاک نے جب دیکھا اچھا انہوں نے میرے نام کی لگے ہوئے ان کی جنت میں درخت لگے ہوئے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، انگور، آپ کی جنت میں بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ نے آج سے ایک کام کرنا ہے. جیسی ہمارے گھر میں آپ کو کہیں بھی آپ ہو اور اذان کی آواز آپ کو آئے، سارے کام چھوڑ دے. ایسی خوش ہو جائیں گے اللہ آپ سے. اور اس کا نا مطلب بھی ذہن میں رکھیے گا. اللہ اکبر کا مطلب بابا نے یہ بتایا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، سب سے بڑا جو ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سننا چاہیے نا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک جریر ہے، جریر چھوٹا ہے اور جریر سے بڑے تو بڑے نا. ہاں مطلب جریر ابیر سے چھوٹا ہے اور ابھی معاذ سے بھی چھوٹا ہے، امی سے بھی چھوٹا ہے. اب فرض کر لو جریر آپ سے باتیں کر رہا ہے، جریر آپ کو بلا رہا ہے. صحیح ہے، ادھر آؤ مسفرہ ادھر آؤ. اسی وقت آپ کو بابا بھی بلائیں تو آپ کس کی بات مانیں گی، جریر کی یا بابا کی؟ بابا کی. ہاں کیوں مانیں گی؟ کہ بابا بڑے ہیں. شاباش، آپ صحیح سمجھے. تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلی، جب بڑا کوئی بات کہے تو اس کی بات ماننی چاہیے نا. پہلے اس بڑے کی بات، شاباش. پھر چھوٹوں کی بات. اب مجھے یہ بتائیے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں نا. تو جس وقت اللہ کوئی بات کہیں تو اللہ کے پہلے سننا چاہیے، اللہ کی پہلے سننی چاہیے. تو جب نماز کا وقت آ گیا، اب کوئی آدمی آپ کو کہے پہلے ٹافی کھا لو، پہلے یہ گیم کھیل لو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نماز پڑھنی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ ڈانٹے. اور سب سے بڑے کی بات پہلے ماننی چاہیے. ہاں پھر چھوٹے کی من. صحیح ہے. اور اگر اچھا ایک بات بولو، ایک بات آپ کو جریر بولے، مثلا جریر آپ کو بولے کھیلو، اور میں آپ کو بولوں کہ مسفرہ پڑھو، تو اب ہمیں جریر کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ پہلے بابا کی نہیں، جریر کی بات تو ماننی نہیں چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ایسے ہی شیطان آپ کو بولے گا مسفرہ نماز نہیں پڑھو، چھوڑو کھیلتی سو جاؤ، گیم کھیل لو. بابا جب ہم کبھی نماز پڑھ رہے ہوں تو شیطان پھر بھی باتیں کرتے اور ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتے نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ. نماز توڑ سکتے، وضو توڑ سکتے کوئی نہیں نا. نہیں، بس نماز پڑھنی چاہیے سب. تو اب آپ نے آج سے ویسے تو آپ ماشاءاللہ اذان سنتی ہیں نا؟ ہیں اذان کا جواب بھی دیتی ہوں. ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے پوری اذان کا جواب؟ اور اذان کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ بھی آتی ہے آپ کو؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذين وعد لك لا تغفل. ماشاءاللہ. اور رب ارحمهما كما ہوئی آپ تو بڑی پیاری بچی. اچھا وہ یعنی آپ بابا کے لیے بھی دعا کرتی ہیں نماز کے ہر اذان کے بعد؟ ماشاءاللہ. رب ارحمہما کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کیسے؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ تو بڑی اچھی. آپ کو پتہ ہے جب بابا اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، قبر میں ہوں گے، اور آپ اسی طریقے سے قبر تو اچھی ہوتی ہے، جو اچھے کام کرے گا اس کی قبر پہ تو مزے ہی مزے ہوں گے. قبر بھی اچھی ہوگی، قبر گندی نہیں ہوتی، بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا
آپ جب دعا کریں گے نا تو کا ایک درجہ بڑھ جائے گا. اللہ پاک درجے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو اور زیادہ خوبصورت کر دیں گے, بڑی بھی کر دیں گے, اس میں اور زیادہ چیزیں آ جائیں گی, درخت لگا دیں گے, کھانے کی چیزیں. ہاں ماشاء اللہ. چلو بس آج بس کریں پھر کہانی. آج کی کہانی کا خلاصہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اذان کے وقت سارے کام چھوڑنے ہیں, چاہیے, بہت اہتمام سے چھوڑنا چاہیے. صحیح. جب اذان ختم ہو جائے دعا پڑھنی چاہیے, پھر جو کام شروع کرنا چاہیے. ہاں پھر سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے, وہ بعد میں آئے گی. صحیح. اچھا, کل میں آپ کو اور سناؤں گا قصے کہ جو لوگ اذان کو توجہ سے سنتے ہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. اب آپ نے جزاک اللہ نہیں بولا مجھے آج, کس بات پہ جزاک اللہ؟ کہانی پہ. اور کس پہ؟ اچھا ماشاء اللہ, بارک اللہ. جو بھی کوئی کسی کو اچھی چیز دے تو اس کو کیا چاہیے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ بولتے ہیں. چاہیے بابا اصل میں آپ بولے سر دباؤ, پیر دباؤ, ہاتھ دباؤ, تو دباؤ پہلے بڑوں کی بات چاہیے. انشاءاللہ. پھر اب آپ نے انشاءاللہ اہتمام سے ہمارے پورے گھر میں خاموشی ہو جائے اذان کے وقت, ہم کسی کی بات, کوئی بات نہیں کر رہا ہو, سب توجہ سے. پھر آپ کا دل میں مجھ سے بات کر رہا ہوں اذان کے وقت, اذان ہو رہی ہو فوراً چپ کرانا چاہیے. اور کہ آپ جریر بھائی کو بھی آپ بولیں بھائی اذان ہو رہی ہے, دیکھیے آپ بھی جواب دیجیے اذان کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے نیت کر لی؟ چلیں صحیح ہے. اور اپنی جو نیت کا مطلب ہے کہ ارادہ کر لیں. بھول گئے, میں نہیں کری نیت. نہیں, نیت آتی نہیں تو کیسے کروں میں؟ نہیں, نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آئندہ میں ایسے ہی کروں گی, بس ہو گئی. آئندہ میں اہتمام سے اذان کا جواب دوں گی انشاءاللہ. یہ نیت ہوتی ہے, بس یہ نیت کر لی. اور اپنی دوستوں کو بھی سنائیے گا آپ یہ کہانی. ہم نا, ہاں, وہ جو آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں نا ان کو بھی سنائیے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی. السلام علیکم. کل ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.